السلام علیکم، ویلکم ٹو راحا's کچن۔ آج ہم اپنے کچن میں بنانے جا رہے ہیں دیگی چنا پلاؤ۔ یہ میرا نیو چینل ہے اور مجھے آپ سب کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے، تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو پلیز فل واچ کیجیے گا۔ اگر میری ریسیپی پسند آئے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ اب ہم چلتے ہیں ریسیپی کی طرف۔ یہاں پر میں نے لیے ہیں 3 عدد پیاز۔ ان کے میں چھلکے اتار کے ان کو واش کر کے تو ان کی کٹنگ کر لوں گی، اور پیاز جو ہیں وہ بہت باریک سلائس کرنے ہیں تاکہ مسالہ جو ہے وہ اچھے سے بھنا جائے اور اس کے اندر جو ہے وہ مسالہ ثابت نہ رہے۔ جتنا باریک پیاز ہوگا اتنا فائن مسالہ جو ہے وہ بھنا جائے گا۔ اب ایک پیاز جو ہے اس کو میں علیحدہ کر لوں گی کیونکہ یہ میں ڈالوں گی دہی میں۔ نمک جائے گا اس میں 2 ٹیسٹ، پلین بریانی مسالہ جائے گا اس میں 4 ٹیبل اسپون، املی 1 ٹیبل اسپون، سوکھا دھنیا جائے گا اس میں 2 ٹیبل اسپون، زیرہ جائے گا 2 ٹیبل اسپون، ریڈ چلی پاؤڈر 1 ٹیبل اسپون، ہلدی جو ہے وہ ½ ٹی اسپون، چلی فلیکس جو ہے 1 ٹیبل اسپون، ثابت کھڑا مسالہ جائے گا جس میں جائے گا 1 تیز پات، 2 بڑی الائچی، دار چینی کا 1 بڑا ٹکڑا اور 1 بادین ختائی کا پھول اور 3 سے 4 لونگ۔ 1 پھول جائے گا اس میں لہسن، اور ادرک جو ہے اس میں جائے گا 4 انچ کا بڑا ٹکڑا۔ ادرک جو ہے اس میں زیادہ جائے گا کیونکہ سفید چنے جو ہیں وہ بادی ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر میں نے لیا 1 دیگچا اور اس کے اندر میں ڈالوں گی آئل۔ آئل جب پری ہیٹ ہو جائے تو اس کے اندر ڈالوں گی میں پیاز۔ پیاز کو ہم نے تب تک کوک کرنا ہے جب تک کہ یہ براؤن نہ ہو جائے۔ اگر آپ میری ریسیپی کو فالو کر کے دیگی چنا پلاؤ بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کا پلاؤ بہت ہی مزے کا بنے گا۔ پیاز جو ہے ہمارا ہو چکا ہے، اب اس میں ڈالوں گی میں تمام کھڑے مسالے۔ 1 ٹیبل اسپون کالی مرچ اس میں جائے گی، ثابت کالی مرچ، اور اب اس کے اندر جائے گا لہسن ادرک کا پیسٹ۔ پیاز جو ہے میں نے وہ سائڈ پہ کر کے آئل درمیان میں آ گیا تھا تو پھر میں نے اس کے اندر لہسن ادرک ڈالا۔ اب دوسری طرف ہم جو ہے ٹماٹر کی کٹنگ کر لیں گے۔ 4 میں نے لیے ہیں ٹماٹر، ان کو واش کر کے تو ان کو میں سلائس کی شیپ میں کٹنگ کر لوں گی اس کی۔ ٹماٹر آپ نے جتنے باریک کاٹیں گے اتنی جلدی جو ہے مسالہ جو ہے بھنا جائے گا، آسانی ہوگی۔ تو ٹماٹر بھی یہاں پر میں باریک باریک کٹنگ کر لوں گی۔ اور چنے جو ہے میں نے پہلے سے ہی بوائل کر کے فریزر میں رکھے ہوتے ہیں، تو چنے میں نے بوائل پہلے سے کر لیے ہوئے تھے۔ اور یہاں پر میں ڈالوں گی اب ٹماٹر، اور ٹماٹر جانے کے بعد ساتھ ہی اس میں جب تمام جو اسپائسز میں نے آپ کو دکھائے تھے وہ سب اس کے اندر ڈل جائیں گے۔ اب یہاں پر میں اس کو ڈھکن رکھ کے ڈھک دوں گی 5 منٹ کے لیے تاکہ جو مسالہ ہے وہ سارا نرم ہو جائے، اور تب تک میں بنا لیتی ہوں رائتا۔ یہاں پر میں دہی کو بیٹ کروں گی۔ دہی جو ہے میں نے گھر میں جمایا تھا، نیم گرم دودھ کر کے، اگر آپ نے بھی جمانا ہے گھر پر تو نیم گرم دودھ کر کے اس میں ½ ٹیبل اسپون دہی کا لگا کے تو اس کو مائکرو ویو کے اندر رکھ دیں، کچھ نہیں کریں، اور صبح 7 بجے اٹھ کے، رات 11-12 بجے لگا لیں 11 بجے، اور صبح 7 بجے 6 بجے اٹھ کے آپ دہی اوون سے نکال کے تو فریج میں رکھ لیں۔ دہی آپ کا جمع ہوا ہوگا، کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں پر میں ڈالوں گی گرین چٹنی اور نمک۔ رائتا ہمارا ہو گیا تیار، اور یہاں پر ہو گیا ہمیں 5 منٹ۔ اب میں اس کا ڈھکن ہٹا کے تو ٹماٹر کو اچھے سے بھونوں گی۔ مسالہ جو ہے وہ بہت اچھے سے بھوننا ہے، جتنا اچھا مسالہ بھونا جائے گا اتنی اچھا جو ہے وہ دیگی پلاؤ بنے گا۔ ایون کہ آپ نے جو بھی کھانا بنانا ہے اس کی بھنائی پر منحصر ہوتا ہے، جتنی اچھی آپ بھنائی کریں گے اتنا ہی اچھا ذائقہ آئے گا۔ میں نے اکثر جو ہے چنے بوائل کر کے فریزر میں رکھے ہوتے ہیں، اگر آپ کے پاس ایسی آپشن نہیں ہے تو آپ فوراً بوائل کر کے اس پوائنٹ پر بھی ڈال سکتے ہیں۔ 750 گرام یہاں پر میں نے بوائل چنے لیے ہیں۔ اب میں چنے ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے بھونوں گی۔ 1.5 کلو چاولوں کی ریسیپی ہے چنا پلاؤ، جو ہے دیگی چنا پلاؤ، یہ 1.5 کلو چاولوں کی ریسیپی ہے۔ یہاں پر میں ٹماٹر ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے بھونوں گی جب تک کہ آئل دیگچی سے الگ نہ ہو جائے۔ میری ویڈیو کو آپ لوگ کس سٹی سے واچ کر رہے ہیں مجھے کمنٹ میں لازمی بتائیے گا، اور آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ مجھے سپورٹ کرتے ہیں، اپنے قیمتی ٹائم میں سے ٹائم نکال کے میری ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگ میری ریسیپی کو فالو کریں یا آپ کو میری ریسیپیز اچھی لگتی ہیں تو مجھے سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور میری ویڈیو کو پلیز فل واچ کیا کریں۔ مجھے آپ سب کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ اب یہاں پر جو ہے میں نے ½ ڈش جو ہے وہ دہی ڈالا ہے۔ دہی ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے بھوننا ہے جب تک کہ آئل باہر نہ آ جائے۔ جتنا اچھا بھونیں گے اتنا اچھا اس کا ذائقہ نکلے گا پلاؤ کا۔ یہاں پر میں نے ہری مرچیں ڈالی ہیں 2 سے 3، آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں، مطلب جتنا آپ کو مرچیں پسند ہے آپ اس کے حساب سے ڈال سکتے ہیں۔ میں نے بس نارمل رکھی تھی، اتنی بھی نارمل نہیں تھی، مطلب صحیح مزے کا تھا، لیکن جو فل اسپائسی کھاتے ہیں تو پھر وہ اور بھی ڈال سکتے ہیں ہری مرچیں۔ تو
تو جی یہاں پر ہمارے چنے جو ہیں وہ بھنے جا چکے ہیں. ہم اس میں ڈالیں گے پانی. پانی کا حساب ایسے ہے کہ جتنا آپ کے چاول ہے اس کا ڈبل پانی جائے گا. تو جناب یہاں پر میرا پانی جو ہے وہ ڈل چکا ہے. اب میں اس کو پانی کو بوائل ہونے تک کا ویٹ کروں گی. آپ نے پانی میں بوائل آنے کے بعد ہی چاول ڈالنے ہیں، اس سے پہلے نہیں ڈالنے ہیں ورنہ چاول جو ہے خراب ہو جائیں گے. تو یہاں پر میں نے بوائل آنے کے بعد چاول ڈالے ہیں. اب میں اس کو تب تک کوک کروں گی جب تک کہ پانی چاولوں کا خشک نہ ہو جائے. لاسٹ میں جب تھوڑا سا پانی چاولوں میں رہ جائے گا تب اس کو ہم دم لگائیں گے. اب اس کا پانی جو ہے وہ بالکل خشک ہونے کے قریب ہے. اچھا، پلاؤ میں جو ہے زردہ رنگ نہیں ڈلتا. زردہ رنگ ہوتا ہے بریانی کے لیے، تو اسی لیے میں نے بہت تھوڑا سا زردہ رنگ ڈالا ہے کہ کچھ لوگ پسند کرتے ہیں کہ یلو کلر، تو اس وجہ سے میں نے سائڈ پر ڈالا ہے. ویسے بھی جو دیگ والے ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا فوڈ کلر لازمی ڈالتے ہیں، اسی لیے پھر میں نے بھی ڈالا ہے. اب یہاں پلاؤ کو میں دے دیتی ہوں دم پر اور آ جاتے ہیں ہم دوسری طرف. یہاں پر جو ہے پیاز کو میں بریک بریک کٹنگ کر لوں گی سلاد بنانے کے لیے. تو جب تک سلاد بن رہا ہے میں نے آپ سے کچھ بات کرنی تھی، بات کر لیتے ہیں تھوڑی دیر. کچھ سسٹرز ہیں وہ مجھے سبسکرائب ہی صرف اس لیے کرتی ہیں کہ ہم ان سے بھی سبسکرائب جو ہے وہ کہیں گے کہ آپ ہمیں کریں، ہم نے آپ کو کی ہے. تو مسئلہ کوئی نہیں، میں آپ کو 100 دفعہ سبسکرائب کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک مین پرابلم ہے کہ اس طرح نہ ہی آپ کا چینل مونیٹائز ہوگا نہ ہی میرا ہوگا. یوٹیوب اس کو فیک مانتی ہے فالوورز. اگر آپ کو میرے پر ٹرسٹ نہیں ہے تو آپ بے شک جا کے چیٹ GPT پر لکھ کے سرچ کر سکتی ہیں. یوٹیوب اس چیز کو قطعاً نہیں مانتا کہ آپ مجھے سبسکرائب کریں اور میں آپ کو سبسکرائب کروں. اب جب ہم یہ چیز کرتے ہیں تو یوٹیوب ہمارے چینل کو فیک قرار دے دیتا ہے. اس طرح تو نہ میری سسٹر آپ کا چینل مونیٹائز ہوگا اور نہ ہی میرا. تو جب میں اتنی محنت کرتی ہوں تو مجھے بھی اندازہ ہے کہ اگلا بندہ بھی کتنی محنت کرتا ہے، اور یہ بہت محنت والا کام ہے. تو جو لوگ ویڈیوز بناتے ہیں صرف وہی اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا محنت والا کام ہے. پہلے کھانا بنانا، پھر کھانا بناتے ہوئے کی ویڈیو بنانا، پھر اس کی پریپریشن کرنا، ایڈیٹنگ کرنا، ویڈیو اپلوڈ کرنا، ٹائم نکالنا، تھمبنیل بنانا، پراپر ایک کام ہے. اور اتنی محنت کے بعد تو سسٹر میں نہیں چاہوں گی کہ میرا چینل ڈیڈ ہو جائے یا میری وجہ سے آپ کا چینل ڈیڈ ہو جائے. تو یوٹیوب کہتا ہے کہ آپ محنت کریں، اپنے بلبوتے پر آگے جائیں. جو لوگ آپ کو خوشی سے سبسکرائب کریں، کہہ کے نہیں، کیونکہ یوٹیوب اس سبسکرائبر کو مانتا ہی نہیں، اور 1 سے 2 سے 3 بار ایسی حرکت ہونے پر وہ پھر ہمارا جو چینل ہے اس کو وہ فیک چینل میں کاؤنٹ کر دیتا ہے. تو یہ وہ وجہ ہے جس وجہ سے میں آپ کو واپس میں سبسکرائب نہیں کرتی. یہ میری مجبوری ہے، پلیز آپ اس چیز کو سمجھیں. سسٹر جو ہیں وہ ناراض ہو گئی تھی میرے سبسکرائب نہ کرنے پر، اور انہوں نے مجھے انسبسکرائب کر دیا. خیر یہ ان کی مرضی تھی، اس پر تو میرا زور نہیں چلتا. اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقی دے. خیر یہاں پر ہمارے پلاؤ جو ہے وہ بن چکا ہے، دیگی چنا پلاؤ، اور یہ رہا اس کا فائنل لک. آپ نے مجھے کمنٹ میں لازمی بتانا ہے کہ میری ریسیپی آپ کو کیسی لگی، اور میں امید کرتی ہوں کہ جو بات میں نے آپ سے شیئر کی ہے وہ میری بہنوں کو سمجھ آ چکی ہوگی، اور آئندہ وہ مجھ سے اس بات پر ناراض نہیں ہوں گی. اور میری ریسیپی آپ کو کیسی لگی، آپ جب اپنے گھر میں اس کو ٹرائی کریں تو میرے ساتھ ریویو لازمی شیئر کیجیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ.